میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کیسی ذات؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کون ذات؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، او ذات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ ایتا سارے ہی پڑھ دے نے نبی پاک دی عظمت دے اندر، لیکن نماز دے اندر طریقہ نبی پاک دا نہیں، وضو دے اندر طریقہ نبی پاک دا نہیں، مسجد دے اندر کھڑے ہون دا طریقہ صف دے اندر نبی پاک دا نہیں، نکاح دا طریقہ نبی پاک دا نہیں، طلاق والا طریقہ نبی پاک دا نہیں، بدقسمتی برے صغیر والے ہیں دی ایک دین دے مقابلے دے اندر نواں دین بن گیا برے صغیر دے اندر، پورے دا پورا دین بگاڑ دیتا ہے لوگ۔ کچھ چیزاں میں جمع کی دی ہیں میں نشاندہی کرنا چاہنا، اتنا وقت نہیں جمعے دے اندر، صرف خیر خواہی دی پہلو نال، صرف اللہ دی رضا واسطے، کہ کوئی آکھے نا بغیر دلیل تو بات اس ممبر تے ہو جائے، ایسا نہیں ہے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیری جنت نے قیامت والے دن فیصلہ ہوئے گا، بلایا جائے گا۔ نبی پاک دی حدیث ہے، محبوب نے فرمایا اللہ قیامت والے دن آواز لگان گیا، آ جاؤ جڑے جدے جدے نال محبت کر دے سی آ جاؤ، تے اللہ فرماندے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کچھ ایسے بھی ہون گے جنہ دے نال میں اللہ محبت کردا واں، انہاں نو میں اللہ وکھریاں کر دیاں گا۔ یا اللہ او کون نے جنہ دے نال اللہ تسی محبت کر دے ہو؟ اللہ فرمان گے او لوگ نے جنہ نو زندگی دے اندر اوکھا ویلا ہے یا سوکھا ہے، تنگ دستی آئی ہے، برادری ناراض ہوئی، پائی ناراض ہوئے، رشتہ دار ناراض ہوئے نے، کچھ بھی ہویا ہے، لوگاں نے کروں بے گھر کیتا ہے، وطنوں بے وطن کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نو یاد ہے مولانا عبداللہ غزنوی رحمت صوبہ غزنی افغانستان دے اندر سنت حدیث سمجھ آئی، نبی پاک دی حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر رفع الیدین کر دے سی۔ عبداللہ غزنوی، داؤد غزنوی رحمہ اللہ، انہاں دے جد امجد عبداللہ غزنوی، انہاں نو پتہ چلیا نبی پاک دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر رفع الیدین کر دے، رکوع تے جاندے رکوع تو اٹھ دے، حدیث تے عمل شروع کر لیا۔ وقت دے حاکم نو پتہ چلیا، وقت دا حاکم کہن لگا مولوی جی اے صوبہ جیڑا ہے اے مقلد لوگاں دا ہے، اے صوبہ جیڑا ہے اے ملک جیڑا ہے انہاں لوگاں دا ہے جڑے لوگ ایک خاص فقہ تے عمل پیرانے ہیں، اس ملک دے اندر ایک خاص فقہ ہے، لہٰذا اتھے تسی اس حدیث تے عمل نہیں کر سکتے۔ لوگوں میں اللہ دی عزت دی قسم ہے، میں ممبر رسول تے کھڑا ہاں، اللہ میری زبان بند کر دے وے، پوری دنیا نو اس بات دا علم ہے۔ وقت دے حاکم نے آکھیا اے عبداللہ غزنوی جے تو حدیث تے عمل کرنا ہے تے صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلے پہلے ملک چھوڑ دے، صبح دا سورج دا طلوع ہون تو پہلے پہلے اے ملک چھڑ دے، اتھے نہیں تو اس حدیث تے عمل کر سکدا۔ اللہ لوگوں دیکھو غور کرو، میں تو انہوں کس طرح بلا رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دا واسطہ جے فرقے نہ بنو، قرآن والے آ جاؤ، حدیث والے آ جاؤ۔ عبداللہ غزنوی لوگا دی آنکھ دا تارا، عالم دین، اللہ دا ولی، ہزاروں طلباء دا استاد، ہزاروں شاگرد، اپنی جمع پونجی اپنے گدے اپنے خچر دے اوپر اپنی اہلیہ دے نال سرحد تے پہنچے نے، لوگاں نے پوچھیا کون ہو بابا جی؟ فرمان لگے میں عبداللہ غزنوی ہاں، کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس ملک نو چھڑ رہا ہاں، وطن میرا ہے لیکن مینوں مجبور کر دیتا گیا ہے۔ کیوں مجبور کیتا ہے؟ آندے نے میں ایک نبی پاک دی حدیث من لئی ہے۔ کیڑی حدیث؟ فرمان لگے بخاری دے اندر 5 حدیث آئیاں نے، میں پہلے بھی پڑھیاں سی لیکن اج مینوں اور انداز دے اندر حدیث سمجھ آئی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا طریقہ مینوں ہن سمجھ آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جویں پہلی دفعہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ بندے سی، ایویں نبی پاک رکوع تے جان لگیاں، رکوع تو سر اٹھان لگیاں، ہاتھ اٹھان دے سن، جنوں کہندے نے رفع میں نہ اٹھانا، یدین میں نہ 2 ہاتھ۔ 5 حدیثاں
حدیث تے اکو ہی کافی ہوندی نبی پاک دی، مکے بھی یہ کام ہو رہے ہیں، مدینے بھی ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوندا رہے گا، امام بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ فرماندے نے میں وطن تے چھوڑ دے رہا لیکن میں نبی دی حدیث نہیں چھوڑ سکدا۔ لوگوں واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن سن لو، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ ایک بات انہوں نے اپنی زبان دے وچوں بڑی اس طرح سمجھو کہ الہامی بات کی تھی۔ الہام سمجھتے ہو نا، الہام ہوندہ ہے بندے نوں خواب آندا ہے، الہام ہویا جی الہامی بات، فل بدی بات کہ جس ملک دے اندر نبی دی حدیث دی مخالفت ہوئے اتھے امن نہیں قائم ہو سکدا۔ جس ملک دے اندر نبی دی حدیث دی مخالفت ہوئے امن ہے اتھے؟ آج تک نہیں امن ہویا۔ تے اسی اس ملک دے باسیاں نوں آنے اس بستی دے رہن والے اس ملک والے اس جماعت دی دعوت، اس طالب علم دی دعوت، پوری جماعت دے علماء خطباء دی دعوت دا مرکز و محور اس وقت تک توڑے گھراں دے اندر امن نہیں آ سکدا جب تک محمد فرقم بین الناس، جدوں تک جڑے جنت دی ضمانت نے تواڈی کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے تائیں قرآن دے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران دی آیت نمبر 85 دے اندر میرے اللہ نے فرمایا او لوگوں میرا نبی جو دے لے لو، جس بات تو میرا نبی منع کرے اس تو رک جاؤ۔ اللہ نے دین کامل کر دیتا ہے۔ اس دین دے اندر وضو دا طریقہ، نماز دا طریقہ، غسل دا طریقہ، اس دین دے اندر نکاح دا طریقہ، طلاق دا طریقہ، ہر طریقہ اللہ نے میرے محمد دے تابع کر دیتا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی مسئلہ دین دا پوچھنا ہے، ایک کوئی ہستی ہے جدی بات دی مور ہونی چاہیے، او ہستی مدینے والی ذات ہے محمد فرقم بین الناس۔ بڑیاں بڑیاں ہستیاں تے بستیاں ہون گیاں، اہل حدیث دی نہ کوئی ہستی ہے تے نہ بستی ہے۔ اگر ہستی ہے تے ایکو محمد الرسول اللہ دی ہے، جے بستی ہے تے مکہ و مدینہ، اس تو علاوہ نہ کوئی ہستی ہے تے نہ کوئی بستی۔ آئیے ذرا قرآن دی اگلی بات تے غور فرماؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جدو پڑھیا ہوئے گا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ لوگوں بابرکت ذات نے فرق نازل کر دیتا ہے، حق اور باطل دے درمیان فرق آ گیا ہے، ہن تسی فرق کرو نہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ جان بوجھ کے اپنے مفادات دی خاطر، اپنے مطلب دی خاطر، تھوڑے تھوڑے پیسے دی خاطر، اشترو بھی سمنن کلیلا، دنیا دے تھوڑے تھوڑے مول دی خاطر کتے قرآن بیچ رہے ہیں، کتے حدیث بیچ رہے ہیں، کتے دین بیچ رہے ہیں، کتے ایمان بیچ رہے ہیں، کتے جناب میتاں تو کفن اتار رہے ہیں، کتے خوشیاں تے فتنے پا رہے ہیں، کتے غمیاں تے فتنے، اللہ دی پناہ، اور صدقے زکاة دا مال پنڈ دا چودھری کھا رہے ہیں، ڈی ایس پی کھا رہے ہیں، صدقے زکاة دا مال افسر کھا رہے ہیں، صدر صاحب کھا رہے ہیں، غریب دے پتر یتیم بچے دے گھروں، ہاں جی اگر کوئی ویسے کسی امیر نو آکھے نا اے صدقہ ہے تو وہ لڑ پائے گا کہ میں تنوں صدقے والا لگیا، کہ جے فوتگی ہو جائے مر جان تو اتھے پھل مکانے تے دیگاں تے چنے والے چاول چودھری تے امیر تے نمبردار تے سارے ہی مل کے کھاندے نے، تے وہ صدقہ نہیں، وہ کی ہے؟ ہاں جی روحاں دی ارواح لکھیا کتھے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قیمتی رشتے قربان ہوئے فوت ہوئے نے۔ میرے محبوب دی زندگی دے اندر سب تو پہلے میرے نبی دی بیوی خدیجہ فوت ہو گئی، میرے محبوب دے بیٹے فوت ہو گئے، میرے نبی دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو گئیاں، میرے نبی دے بے شمار صحابہ تے صحابیات فوت ہوئے ہیں۔ اللہ نے شریعت بنا دی تھی، نبی پاک دی فوتگی بھی شریعت بن گئی، نبی پاک دی فوتگی بھی شریعت بن گئی کہ کی کیتا ہے نبی پاک نے؟ فوتگی تے کیڑے کام جڑے اساں کردے ہیں کیتے نے نبی پاک نے، اسی کیوں کردے ہیں؟ قیامت والے دن یہی لوگ جنہ دی اسی گل اللہ دے رسول تو زیادہ اہمیت دینے ہاں، قیامت والے دن یہی لوگ کھڑے ہون گے تے اوہ بندہ
جنہیں اللہ دے رسول دی نہیں مننی وقت دے امام دی من لئیا مولوی دی من لئیا اللہ اکبر اللہ قرآن کی آخد ہے یا ویلتا لیتنی قرآن آندہ ایک کہے گا ہائے یا ویلتا ہائے یا ویلتا افسوس یا ویلتا اکاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں محمد دی گل من لیندا میں اے دی نہ مندا قرآن ہے اتھے نہیں مننیاں او جی برادری ناراض ہو جاندی سن لو اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون سورۃ نساء دی آیت نمبر 65 دے اندر اللہ دے نے مینوں رب ہون دی قسم ہے محمد میں اس بندے نوں مومن نہیں مندا جیڑا بندہ تہاڈی پیروی نہیں کردا ہر معاملے دے اندر تے ذلت ہی ذلت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ قرآن دی او نص او آیت جدا واضح مفہوم ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم او ایت ہے جدے اندر نافرمان محمد واسطے صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان مصطفیٰ واسطے قرآن دی دلیل ہے دنیا دے اندر بھی او دے واسطے عذاب تے فتنے نے تے آخرت دے اندر بھی او دے واسطے عذاب ہے کیونکہ انہیں کلمہ نبی دا پڑھیا ہے گل لوکاں دی منی پھردا ہے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے گلاں لوکاں دی منی پھردا ہے ہاں جی اس تو بڑی رسوائی کیڑی ہے اس تو بڑی رسوائی کیڑی ہے تے آخدے کی نے اے جڑے وہابی نے نہیں مندے اے وہابی نے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کہنے لگے میں گزریا سی 3 بندے سی انہوں نے نہیں پتا سی بھی حافظ عبداللہ ہے تے او کہندے یار ملک دے حالات بڑے خراب نے اتھے کدی کوئی سعودیہ والا قانون آوے تو پھر امن ہونا ہے ایک بولیا تو آندا اتھے سارے وہابی نہیں آندے یہ گل تے ٹھیک ہے پر وہابی جتھے بھی نے مکے اور مدینے انہاں امن تے قائم کیتا ہویا ہے لیکن یاد رکھو امن تاں آندا ہے قرآن آخدا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون جتھے شرک تے بدعت نہ ہوئے امن اتھے آندا جتھے شرک اور بدعت ہوئے اتھے امن نہیں آ سکتا میں تمہیں ایک دلیل دے چکا اپنے پڑوسی ملک دی اپنے ملک دے اندر دیکھ لو قرآن و سنت دے مقابلے دے اندر دین بنایا وضو دے اندر دیکھو ملاوٹیں نماز دے اندر ملاوٹیں ایک بات صرف وضو دے اندر کہیں وضو کر دے ہوئے نا دیکھیں کہیں نا تسا دیکھیں کر دے نے کی کر دے ایک ہی ہے جنہوں دیکھو نا جس دن پھڑ لو دے کولو بھی ایک ہی ہے نبی پاک نے کیتا ہے دین نو اتنا کمزور بنا اور سمجھ لیا لوگوں نے پھر اے مسا کدی الٹے ہاتھ نال بھی کوئی کام ہویا ہے کدی کسی نے الٹے ہاتھ نال استنجا کیتا ہوئے کیتا کدی کسی نے کدی الٹے ہاتھ نال کسی نے روٹی کھادی ہوئے کدی کسی نے الٹے ہاتھ نال کوئی کام کیتا ہوئے اور زیادہ تو زیادہ جتے بہتا غصہ آوے الٹے ہاتھ دا تفا مار دیدا بھائی نہ کچھ ہی ہو سکتا اور تے کچھ نہیں ایسا بھی کوئی دین ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سنو محبت اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے دین نو زندہ رکھنا سی اللہ نے نبی پاک دے دین نو زندہ رکھنا ہے اللہ نے ایسے لوگ قیامت تک پیدا کردے رہنا ہے جڑے لوگ نبی دی حدیثاں کھول کھول کے دسن گے لوگوں الٹے ہاتھ نال مسا گردن دا نہیں جے اے قرآن و سنت دی مخالفت ہو گئی ہے پھر وضو کرن تو بعد لوگ مسجد تے سینے چاندے نے اتے ویکھ لیندے نے تے این انگلی کر لیندے جے پوچھ لئیے دلیل کتھے وے کوئی دلیل نہیں مولوی نے دسیا ہے مولوی کول جاؤ پوچھو دلیل کتھے وے لوگوں سن لو جیڑا کم میرے نبی پاک نے نہیں کیتا ہے اس تے عذاب تے ہو سکتا ہے ثواب نہیں ہو سکتا میں چھپ کے بات نہیں کر رہا علل اعلان کر رہا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تواڈی محبت دے اندر نہیں اپنے اللہ دی محبت دے اندر اپنے نبی پاک دی محبت دے اندر کہ لوگوں ہاتھ اٹھانا وضو تو بعد نبی دی حدیث تو ثابت نہیں ہے دعا ثابت ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. بس جنت دے 8 دروازے کھل جان گے. نماز شروع کیتی ہیں آندے ہی پھر قرآن دی مخالفت، آندے ہی پھر حدیث دی مخالفت. کوئی انگریز ہے تے انگریزی دے اندر، کوئی پٹھان ہے تے پشتو دے اندر، کوئی جناب چینی ہے تے چینی زبان دے اندر، کوئی پنجابی ہے تے پنجابی زبان دے اندر. نیت کرے گا، نیت کرنا میں اس نماز دی، نماز پڑھنا اللہ تعالی واسطے، منہ طرف میرا قبلہ شریف. نیت کر دے نا، تسی بھی کر دے ہو نا، سچی سچی دس کر دے ہو نا. نماز عربی ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے، کس دے اندر نماز ہے؟ کوئی پٹھان نماز پڑھے گا کیڑی زبان وچ پڑھے گا؟ کوئی انگریز نماز پڑھے گا کیڑی زبان وچ پڑھے گا؟ ساری نماز عربی دے اندر، سارا دین عربی دے اندر، قرآن عربی دے اندر، حدیث عربی دے اندر، جنت دے اندر جنتیاں دی زبان عربی ہوئے گی. نماز دا کوئی ایک فکرہ کسی اور زبان دے اندر نہیں ہے. یہ نیت کتھوں آ گئی؟ کتھوں آ گئی نیت؟ فرقہ واریت نہیں، ایک قرآنی حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ دے نے آ جو میری رسی والا، اللہ دی رسی قرآن ہے، اللہ دی رسی محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اوہ لوگو تسا حیثیت نہیں سمجھی، میرے نبی دی حیثیت کیا ہے؟ وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی دا نطق، میرے نبی دی زبان، نبی ہور بھی آئے نے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے نے، عیسیٰ روح اللہ بن گئے، نوح نجیح اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، ابراہیم خلیل اللہ بن گئے. لوگوں سارے نبی آگے اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے، لیکن کسے نو اللہ نے اے اعزاز نہیں عطا فرمایا جڑا اعزاز اللہ نے محمد نو عطا فرمایا ہے. وما ينطق عن الهوى. میرے نبی تیرا نطق، تیری زبان، تیرا حلق، تیری آواز اس ٹائم تک نکلدی نہیں ہے جب تک اسی میرے نبی تینوں حکم نہیں دیں. ایسی ہستی دی پیروی دا سیرا اللہ اکبر کبیرہ تواڈے سر سجے ہیں. اور اتنی بد نصیبی کہ جان بجھ کے پھر حضرت عدی بن حاتم تائی دا پتر، حاتم تائی بڑا سخی گزرے ہیں. عدی بن حاتم مسلمان ہویا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی دے پترا، عدی بن حاتم، او حاتم تائی دے پترا، تساں اپنے مولویاں نو خدا بنائی رکھے ہیں. نبی پاک دی صحیح حدیث ہے. نبی پاک جی اسی کیویں خدا بنائی رکھے ہیں؟ تسی اپنے مولویاں دی عبادت کرنے ہو. ہن اج کسے نو آکھیے کہ تو اپنے مولوی دی عبادت کرنا ہے، وہ تے گاٹے پہ جائے گا. نہیں میں تو رب دی عبادت کرنا. لیکن گل مولوی دی پیچھے تحقیق کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں. عدی بن حاتم آندا ہے محبوب جی دسو کیویں؟ محبوب نے فرمایا ان کہ تواڈا مولوی جنوں حلال آندا سی تسی حلال من لیندے سی. تواڈا مولوی جنوں اگلے دن ایک بندہ آیا میرے کو طلاق دا مسئلہ لے کے، طلاق دا آندا جی بچی میری جڑی انہوں میں طلاق دیوانی ہے. میں کہا کیوں ظالمہ ہے تے بڑا وڈا گناہ ہے، جان بوجھ کے ایک کام جائز ہون دے باوجود نبی پاک نے سو ناپسند کیتا ہے طلاق. آندا نہیں انہیں کورٹ میرج کیتا ہے. سمجھ دے انہوں کورٹ میرج، لو میرج. عدالتاں دے اندر میرج ہوندا ہے، عدالتاں دے اندر نکاح ہوندا ہے. اتھے پیو کوئی نہیں، بچی دا باپ کوئی نہیں، بچی دا بھائی کوئی نہیں، چاچا کوئی نہیں، محرم کوئی بھی نہیں. بچی دا محرم نبی پاک دی حدیث ہے لا نکاح الا بولی. لوگو جاؤ میں پوری جرت تے بصیرت دے نال بات کر رہے ہاں. اس اللہ دی زمین دی اتے ملک پاکستان دے اندر اکو جماعت اہل حدیث غیرت مند جماعت ہے جڑی آندی ہے عدالت دا نکاح نکاح نہیں زنا ہے. لا نکاح الا بولی. نبی پاک دی حدیث ہے جتھے ولی نہ ہوے اتھے نکاح. دلیل بھی پوچھو نا، ایویں تے نہیں ہوائی فیر کرنا. مولوی جوش وچ آ کے گل کر گیا، جوش نہیں ہوش دے نال. نبی پاک دی حدیث دلیل ہے لا نکاح الا بولی. جتھے ولی نہ ہوے او بچی آپ حضری نکاح نہیں کر سکتی.
اچھا ہن اگلی گل، اگر جی وہ نکاح نہیں ہوندا تے او مولوی جڑے کراندے نے، مولوی اتھے جاندے نے نا 10-10 تے 20-20 ہزار فیس لیندے، رجسٹرار بھی جاندا ہے، وہ مولوی پتہ کرو کیڑی فرقے دے نے، پتہ کرنا چاہیے نا، پتہ کرنا چاہیے نا وہ کیڑے فرقے دے نے۔ جے کوئی اہل حدیث ہووے، جے کوئی اہل حدیث عدالت دے اندر تانوں ہووے اہل حدیث تے انج دا نکاح کراندا مل جائے، لے کے آنا دلیل دے نال، میں اس جرم دے اندر اپنی دھون اتروا دیاں گا، کیونکہ ساڈا تا مسلک اے وے کہ نبی پاک دی حدیث آ جائے تے اپنی مرضی نہیں، کلی دا ککھ نہ رہے، ساری دنیا ایک سائڈ تے ہو جائے، وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہے۔ کیوں انج ہویا تیرے ملک دے اندر بدامنی کیوں ہے، تیرے گھراں دے اندر فساد کیوں ہے، قرآن و سنت دی مخالفت ہے، تیرے ملک دے اندر فساد کیوں ہے، قرآن و سنت دی مخالفت ہے۔ من لو نا کس نو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ من لو اللہ دے قرآن نو، من لو لوگو نبی سلطان دی بات نو، تیرے نبی قیامت والے دن تیرا میرٹ ہون گے جنت۔ جے نبی دی گل نہیں مننی ہوئے گی تو میرے نبی دی حدیث سن لو، محبوب نے کی فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت جاوے گی۔ واہ محبوبہ سبحان اللہ، گارنٹی دے دیتی، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، نال میرے نبی نے یہ بھی بات کر دیتی ہیں، الا من ابا، مگر او جنت وچ نہیں جائے گا۔ اللہ دے نبی کون؟ فرمایا او نہیں جائے گا جنہیں میری مخالفت کیتی ہوئے گی، جنہیں نبی دی مخالفت کیتی ہوئے گی وہ جنت وچ۔ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او لوگو جنہیں نبی دی حدیث مننی ہوئے گی، جدی نماز حدیث دے مطابق، جدا روزہ حدیث دے مطابق۔ ساڈے اتھے اذاناں ہوندیاں جس ٹون وچ میں اگلے دن بھی بات ہو رہی، روزے چ تسی بھی خیال کرے، بالخصوص جڑے شہر دے رہائشی نے جتھے کئی اذاناں ہوندیاں نے، روزے چ زیادہ تو زیادہ 1 منٹ ادھے منٹ دا فرق لگے گا رمضان دے اندر، ساریاں اذاناں اکو ٹائم سویرے دیاں، ایویں گل ہے نا رمضان دے اندر۔ تے ہن اج کل کئی دفعہ اسی نماز پڑھ کے گھر چلے جانے ہیں، مولوی نے اپنی مرضی تے بنایا جی، ہے جی، جس ٹائم اکھ کھلی مولوی بیچارہ ستا رہندا ہے، جس ٹائم اکھ کھلی جا کے اذان، کوئی پوچھن والا نہیں بندے دا پتر بھئی رمضان دے اندر کوئی شریعت ہو رہے، اس جماعت اس مسجد دے اندر تانوں چاہیے تسی منصف ہو، اور یار کچھ فیصلہ خود بھی کرنا چاہیے، جویں پورے سال دا کیلنڈر تواڈے گھر بھی ہونا چاہیے، جویں مسجد دے اندر ٹائم ٹیبل لگے ہویا ہے نا، یہ ٹائم ٹیبل چھپوا کے دی فوٹو کروا کے موبائل دے اندر تصویر لے کے گھر بھی رکھو، تواڈے گھر بھی ہونا چاہیے، نفلی روزے رکھو، اپنے بچیاں نو ٹائم ٹیبل بتاؤ۔ مسئلہ تے وے کہ اسی دین اور شریعت نو سمجھدے نہیں، اس ٹائم ٹیبل دا پورا سال موازنہ کرنا چاہیے، اس مسجد دے اندر جو پورا سال جس ٹائم تے اذان ہوندی رمضان وچ بھی اسی ٹائم تے اذان ہوئے گی اور پورا سال اسی طرح ہوئے گی، لیکن احتیاط ہوں جی آندی رمضان دے اندر، غروب شفق نہیں ہویا، ہجے جناب اس سائڈ تے سرخی ہے، پاویں پئی ہوئے میرے محبوب دی حدیث ہے، میری امت اس وقت تک بھلائی دے اندر رہے گی جب تک سحری دے اندر تاخیر اور افطاری دے اندر جلدی نہیں کرے گی۔ اس حدیث تے کون عمل کردا؟ محمد فرق بین الناس، دین دا ایک ایک مسئلہ میرے نبی پاک کو لو پوچھو، دین کامل میرے نبی دے کے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زندگی دا شعبہ، کاروبار کرو، تجارت کرو، شادی کرو، نکاح کرو، جہیز بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، بچے دی تربیت کرنی، جو کچھ بھی کرنا ہے پوچھو مولوی کو لو، پوچھو قرآن کو لو، پوچھو حدیث کو لو، کتنے مسئلے نے خوشیاں دے غمیاں دے جڑے ایویں سانو لوگاں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، خرچے بھی کرنے ہاں، رسوائیاں بھی، نک نہیں رہندا برادری واسطے، ہن جی باپ مر گیا ہے اے کام نہیں کیتا، برادری کی آکھے کی بھوکا ہو گئے ہیں، جو مرضی پہ آکھے برادری، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کام نہیں کیتا اسا وہ نہیں کر۔ تبارک الذی نزل الفرقان
علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے فرق نازل فرما دیتا ہے قرآن، اللہ نے فرق نازل کر دیتا ہے میرے نبی پاک دی حدیث، میرے نبی پاک دی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق نے کس چیز دے اندر لوگوں انج میں سمجھا دیاں، اے دیکھو اس ٹائم دنیا دے اندر جتنے فرقے کھڑے نے، تو ذرا تصورات چاہ جاؤ خیالی طور تے ہر فرقے دی بنیاد کسی امام دے اوپر ہے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ تیرے ملک دے اندر ہر فرقے دی بنیاد کسی امام دے اوپر ہے۔ مثلا کھول دئیے گل، چھپانا لی کے لی گل ہے، آندے نے نچنا تے گھونڈ گا دا، ڈر کی شاید فقہ حنفی، فقہ جعفری، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، ایویں نا فلانی فقہ فلانی فقہ فلانی فقہ فلانی فقہ۔ یہ کدوں آئے سارے لوگ؟ میرے نبی تو پہلے آئے کہ بعد آئے؟ یہ سارے امام یہ بزرگان دین میرے نبی تو پہلے آئے یا بعد آئے؟ ہر ذی شعور تھوڑا جہا دین دی سمجھ بوجھ رکھن والا یہ بات جواب دے گا کہ دین پہلے مکمل ہو گیا، نبی پاک پہلے آئے، یہ لوگ سارے جڑے آئی بعد نے انہوں دے نام تے مذہب کیوں بن گئے، فرقے کیوں بن گئے؟ میں کوئی مندہ بول رہا، میں کوئی گالی دے رہا، کسی نو کفر دا فتویٰ تے نہیں لایا، کسی نو کچھ تے نہیں آکھیا، لیکن جو بات سدھی وہ تے کرنی چاہیے نہیں نا، وہ کرنی چاہیے نہیں نا۔ لہٰذا اتھے ہی سمجھ جاؤ جدو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے اور آ کے چلے گئے، 23 سال نبوت والی زندگی گزاری، 63 سال میرے نبی نے عمر پائی، مدینے دے اندر وفات پاک ہوئی، حجرہ عائشہ دے اندر مدفن ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتار دیتا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا میرے محبوبہ۔ اور سن لو نال اللہ دے نبی دی ختم نبوت ابھی اس طرح انکار ہوندہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرے نبی آخری رسول پیغمبر نے، آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی آنا تے گل تے نبی دی مننی چاہیے، گل تے نبی دی مننی چاہیے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ گئے، آپ دی شریعت مکمل ہو گئی، پھر یہ فلانی فقہ فلانی فقہ فلانی فقہ فلانی فقہ، یہ ساڈے نال کھلواڑ ہویا ہے، برے صغیر دے اندر ایک بہت بڑا ساڈے نال کھلواڑ ہویا ہے، ایک دین دے مقابلے دے اندر نواں دین بنایا گیا ہے۔ اسی آنے آ لوگو اللہ دا واسطہ جے قرآن پڑھو، قرآن موجود ہے اور قرآن دی حفاظت اللہ دے ذمے، قرآن دی حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس قرآن نو نازل فرمایا ہے تے نازل فرما کے اللہ نے آکھے دی حفاظت بھی میرے ذمے میں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دیہاتی آیا، آندہ اللہ دے نبی میرے بیٹے کولو ایک غلطی ہو گئی ہے، محبوب جی میں مسلمان کوئی نہیں، میں یہودی ہاں، میرے پتر کو غلطی ہو گئی تے فیصلہ تساں اپنی کتاب دے مطابق کرنا۔ ہائے مسلمانوں ہوا اس دور دے اندر اللہ دی قسم ہے کافر تے یہودی بھی میرے نبی دے فیصلے نو من لیندے سی۔ حجر اسود جڑا نا، حجر اسود، حجر اسود جنت جو آیا نا پتھر، اے جدو رکھن دی واری آئی نا مشرکین مکہ نے انہوں رکھنا سی، فٹ کرنا سی، تے قبیلے آپس وچ لڑ پے، جڑے قبائل سن مکے دے اندر برادریاں سارے آکھن چودھری جتھے ڈھیروں اتھے لڑائیاں بھی ہوندیاں نا، تانوں پتہ ہے مکے دے چودھری لڑ پے کس گل تے کہ ایک آکھے جنت جو پتھر آیا ہے اے اساں فٹ کرنا ہے، اساں رکھنا ہے، اساں رکھنا، لڑائی ہو گئی۔ انہاں آکھے کوئی فیصلہ کریے، فیصلہ کیویں کریے؟ انہاں آکھے جی فیصلہ ان ہوئے گا، انتظار کریے فجر دے ویلے بیت اللہ دے اندر جیڑا بندہ سب تو پہلے داخل ہوئے گا نا اس تے فیصلہ کروا لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بعض دفعہ فیصلہ مشرکاں کولوں بھی چنگا کروا دیندا ہے۔
ہیں صبح دے انتظار سارے چھپ کے بیٹھے نے تے سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر میرے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تے جو ہی ویکھیا کافراں نے مشرکاں نے جو ہی ویکھیا آندے نے اوے محمد دا فیصلہ سانو قبول ہے کاش کہ اسی مسلمان بھی فیصلے نبی پاک دے منیے ہاں جی ہاں اسی مسلمان تے فیصلے مولوی دے ہاں مسلمان تے فیصلہ پیر دا ہاں مسلمان تے فیصلہ بزرگ دا ہاں مسلمان تے فیصلہ برادری دا میری برادری نہیں مندی دکھائیں قیامت والے دیہڑے برادری تے مولوی تے سارے اپنے اللہ جدو آکھے گا نا تو تے میرے نبی دی گل نہیں مننی کتھے تیری برادری سدی پھر برادری نو سدی پھر اتھے مولویاں نو بلائیں پھر اتھے بزرگاں نو جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم وی ڈولے جتھے موسیٰ عیسیٰ سارے نبی آکھن گے اج ساڈی نہیں منینی ایویں گل ہے نا سارے نبی آکھن گے جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم وی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر ایک پیغمبر ایو پیا بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا ایو جیا مرشد دوبارہ نہیں ہونا ہے کوئی ہو جا مرشد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے محبت اسی ہزار گناہ گار ہوں گے پر ساڑی دعوت تے کدی غور کرو نا بستی آلے ہو بیتالی آلے ہو اللہ دا واسطہ جے تسی منصف بن جاؤ منصف اور غور کرو نا امام الانبیاء دے کو یہودی بچہ آندہ کی یہ بندہ میرے بچے نے عورت نال اپنے سردار دی بیوی نال بدکاری کر لئی ہیں تے ہویا کی ہے ہویا اس طرح ہے میں اپنے بچے نو بچانا چاہنا وا 100 بکریاں دے دیتیاں نے 100 بکریاں دے دیتیاں نے لیکن نبی پاک جی تواڈے کول فیصلہ ہے تواڈے کول فیصلہ ہے تسی دسو میرے محبوب نے فرمایا جے میرے کولو فیصلہ کرانا ہی تے میں تے انج کراں گا جویں اللہ نے فیصلہ کیتا ہے کیویں اللہ نے کیتا ہے یہ بڑا اہم واقعہ جے غور کرنا نبی پاک نے فرمایا تیرا بچہ کنوارا سی انہوں جلا وطن کیتا جائے گا کنوارا بدکاری کرے تے انہوں جلا وطن کرنا چاہیے ہے شادی شدہ بدکاری کرے تے انہوں سنگسار رجم کرنا چاہیے ہے اس عورت نو سنگسار کیتا جائے گا تیرے بچے نو جلا وطن کیتا جائے گا اے فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق اے فیصلہ کتاب اللہ کے نو آندے نے قرآن نو کتاب اللہ کے نو آندے نے قرآن نو نبی پاک نے فرمایا فیصلہ تیرا کتاب اللہ دے مطابق کرانگا اور لوگوں سن لو اے فیصلہ قرآن دے اندر کوئی نہیں اے فیصلہ میرے نبی دا فیصلہ ہے نبی پاک نے کی آکھیا اس بندے نے بھی آ کے آکھیا سی میرا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرنا اس بندے نے آکھیا سی یہودی نے آ کے میرا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرنا تے نبی پاک نے آکھیا ہاں میں تیرا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرانگا لیکن اے فیصلہ حدیث دے اندر ہے اے فیصلہ کتھے وے اے حکم کتھے وے حدیث دے اندر قرآن دے اندر نہیں جو میں دسنا چاہنا جی میں قرآن منزل من اللہ ایویں نبی دی زبان تے حدیث بھی منزل من اللہ یہ نال ایک اور تھوڑی جی وضاحت کر دیں سردی دا موسم ہے فش کھاندے ہو فش کھاندے ہو تم دیکھ بنا کے کھوائیے بول دے نہیں اور کھاندی ہے کہ نہیں کدی زندگی فش ہاں جی کھاندے ہو نا ماشاءاللہ کئی جناب گرل فش کرا کے سبحان اللہ کئی جناب ویسے فرائی کرا کے فش کھاندے ہو کدی ذبح بھی کیتی جے فش کدی چھری پھیری جے فش اور مچھی نو چھری نہیں پھیرنی چاہیے قرآن آندا ہے انما حرم علیکم المیتہ مردار حرام ہے قرآن کی آندا ہے قرآن کی آندا ہے مردار جیڑا مر جاوے مچھی نو پانی تو کٹ کے ذبح نہیں کر دے ٹوکرے بھر بھر جناب کراچی سمندر دے کنارے دریاواں دے کنارے فارماں دے کنارے ساڈی قسمت تے فارم نہیں ہوندی الا ماشاءاللہ ہاں جی فارمی سارا کچھ ہی فارمی
مچھی نو ذبح نہیں کر دے، گل مکائیے کسی سرے لائیے، مچھی نو ذبح نہیں کر دے تے قرآن کی یاد ہے جیڑی شاید ذبح نہ ہوئے او کیے. گل سمجھ آ رہی؟ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے، مسئلہ سمجھ آ رہے. قرآن آخدا ہے انما حرم علیکم المیتہ، مردار کیے. ہن مچھیاں روزانہ منا اور ٹنا دے حساب کنٹینر بھر بھر کے آندے نے، ساریاں تے چھری کو نہیں پھیری ہوندی، کیوں کھاندے ہو؟ قرآن دے آندا ہے مردار حرام ہے، قرآن آندا ہے مردار حرام ہے تے مچھی رگڑی جاندے ہو، پیلی جاندے ہو. پوچھو نا مولوی صاحب کو، مولوی جی یہ کتھوں مسئلہ لبے گا؟ جڑا مولوی آندا ہے نا حلالہ کروا، ہاں جی او دے کولوں پوچھو یہ حلالہ کتھے لکھے ہیں؟ نبی پاک نے تے آکھیا ہے لعنت اس بندے تے جڑا حلالہ کردا ہے تے کرواندا ہے. نبی پاک نے کی فرمایا؟ لعن اللہ الحلال والمحلل، کرن اور کروان دونوں دے اوپر اللہ دی لعنت ہے. اے مسئلہ بھی تے مچھی والا بھی دونوں. مولوی جی قرآن نے آکھیا ہے مردار حرام ہے تے مچھی کھانے ہاں، کیوں کھانے ہاں؟ مولوی آکھے گا حدیث دے اندر آیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مچھی بغیر ذبح تو کھا سکدے ہو. نبی پاک نے فرمایا ہے مچھی بغیر ذبح تو کھا سکتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد فرق بین الناس. میں بہت ساری چیزاں جمع کر کے لے آیا سی. میرے نبی فرق کرن والے نے، میرے نبی جنت دی ضمانت نے، میرے محمد الرسول اللہ جنت دے سردار نے، میرے نبی امام الانبیاء نے، میرے نبی سارے نبیاں تو اونچے نے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی فیصلے دی اتے قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرمان گے اے میرے محبوبا جڑے تیری گل من دے رہے ہیں میں انہاں تے راضی ہاں جنہاں ساری زندگی تیری مخالفت کی تھی. مولویاں پیچھے لگ کے، برادری پیچھے لگ کے، لوگاں پیچھے لگ کے. ایک بندہ اتھے میرے کو آیا ساڑھے علاقے دے اندر ایک پل لکسیاں اتھو گزر کے جانا پل لکسیاں آندہ میرے بچی نہیں طلاق ہوئی ہے میں نو تسی فتوہ بھی دے ہوتے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے آپس میاں بیوی سلو کرنا چاہتے ہیں. میں کہا کرا دینے فتوہ بھی دے دیتا. میں سلح واسطے بھی چلا گیا. جمعہ دا دن جمعہ بھی لیٹ ہو گیا. بابا آندہ ہے ایک منٹ ٹھہر جاؤ. میں الحمدللہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ممبر تے کھڑا قرآن میرے سامنے میں الحمدللہ. کوئی بھی میرے نال آئے میں پوری تحقیق نال جڑی جگہ دسی پل لکسیاں اور وہ بندہ بھی شاید زندہ ہوئے جو اس گھر دا میں نو پتہ ہے ٹول پلازے دے بالکل نال گھارے اور اس بندے نے اپنی بیٹی اپنے سکے بانجے نو دیتی بانجے نے طلاق دے دیتی. دوبارہ کی ہوئے گے صلح ہونی ٹھیک ہے جی ہو جاندی اسلام دے اندر. نبی پاک نے قرآن نے الطلاق مرتان طلاق 3 مرتبہ ایک مجلس دے اندر نہیں وقفے وقفے نال ہے رجوع کر سکتا ہے. کدی غلطی ہو جائے غصے دے اندر کوئی معاملہ ہو جائے. میں گیا بابا آندہ ہے فتوہ ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے میری بچی بھی راضی میرا پانجا بھی راضی میں بھی راضی ہاں لیکن تھوڑی جی میں نے مہلت دیو میں مولوی کو پوچھا ہوں جا. میں کہا جا چلا گیا بابا. مولوی آکھیا میں جمعے تے اعلان کر دینا ہے بابا تیرا حکا پانی بند کر دینا ہے. میں جمعے تے اعلان کر دینا ہے تو وہابیاں کو فتوہ لے ہے تو ہے حنفی تو کون ہے گل کھول دئیے نا پتہ لگے تو کی ہے تو حنفی ہے تو حنفی ہے تو مقلد ہے تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے تو اپنے آپ نو دیوبندی صدوان ہے. فتوہ وہابیاں کولو ہے حدیثاں کولو لے ہے. بابا آندا ہے مولوی جی جے دا بھی فتوہ ہے فتوہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی آندا ہے فتوہ ٹھیک ہے قرآن و سنت دے مطابق ہے لیکن تو اس تے عمل نہیں کر سکتا کیوں کہ تو حنفی ہے تو اہل حدیث نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے. بابا واپس آیا آندا ہے مولوی جی تواڈی مہربانی چلے جاؤ میں نکاح اپنی بچی دا نہیں کروانی صلح نہیں کروانا. میں کی ہویا ہے جڑے مولوی آندا میں بابے دا حکا پانی بند کر دینا ہے. میں کہا بابا تیری توحید کتھے گئی روٹی پانی اللہ کھلاوے جنوں پلاوے تینوں حکے دے ڈا ڈارے جرت نال جا مولوی دے کول آکھ میرا فتوہ غلط ہے لکھ کے دے دے میں عدالت وچ جان نو تیار ہاں اپنے خرچے تے جرت نال تیرا کیس لڑاں گا. میرا فیصلہ قرآن و سنت دے مطابق ہے تو بچی دی صلح کیوں نہیں کرواندا؟ بابے نے نہیں منی دوسری تیسری مرتبہ پھر آیا بالآخر من گیا فیصلہ ہو گیا.
اج بھی وہ میاں بیوی خوش نے زندگی گزار رہے نے. ساڈے علاقے دے ایک مولوی دی سالی نو طلاق ہوئی تے وہ بھی ساڈے کول آیا. وہ مولوی بھی زندہ ہے, وہ دا نام غلام محمد ہے. اور وہ آیا آندا فتوا دیو. میں کہیا مولوی جی تسی کون ہو جڑے میں فلاں جماعت دا واں. میں کہیا مولوی جی لوگاں نو تے آندے ہو حلالے کرواؤ تے آپ فتوا بھابیوں کول آ گئے حدیثاں کول کیوں؟ جڑے میری سالی ہے تے سالی بہناں ہوندیاں نے تے میں بہن واسطے کوئی غلط فیصلہ تے نہیں کر سکدا. میں کہا قربان جاواں میں نبی پاک تو اسی اہل حدیث ہاں. اسا نبی پاک دی ہر حدیث سینے لائی ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے بیٹی بیٹی ہوندی ہے چاہے دشمن دی کافر دی بھی کیوں نہ ہوئے. اج تینوں گھر دا مسئلہ بنیا تے تو ساڈے کول فتوا لینا آ گیا, اگے پیچھے ہور دے کدھر. لہٰذا میرے بھائیو یہ گلاں ناراض کرن واسطے نہیں, غصہ دلان واسطے نہیں, احساس دلان واسطے, احساس دلان واسطے. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تحقیق تے کرو, قرآن والے آؤ, حدیث والے آؤ. جو رب دے قرآن دا فیصلہ ہے, جو محمد دی حدیث دا فیصلہ ہے, وہی آخری فیصلہ ہے. رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ قیامت والے دن اس بندے نو شفاعت نصیب ہوئے گی جس نے ہر اوکھے سوکھے ویلے دے اندر. اوکھا سوکھا ویلا کیویں آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت دے قریب ان آ جائے گا وقت کہ جویں ہاتھ دے اوتے اگ دا انگارا تلی تے رکھ کے کھڑا ہونا اوکھا ہے نا, یہ نبی دی حدیث ہے. جویں ہاتھ دی ہتھیلی دی اوپر آگ دا کوئلہ جلدا ہویا آگ دا انگارا رکھنا مشکل ہے. نبی پاک نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ میری حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے. وہ ویلا آ گیا. حدیث پہ عمل کرو تو لوگ ناراض ہوندے نے, حدیث پہ عمل کرو برادری ناراض ہوندی, لوگ گلاں کردے نے. دنیا جو ادھر دی ادھر ہو جائے, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ.